اگر کوئی سیٹ وہاں بھی ہے تو پیر صاحب بھول گئے حلوے مانڈے کے چکر میں، دولت کے چکر میں کہ وہاں بھی ہے یا سلح کلی ہے، سنی صحیح العقیدہ پیر اس کو کہا جائے گا جو صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی جتنے بد مذہب فرقے ہیں، چاہے وہ بھابی ہو، دیوبندی ہو، چکرال بھی ہو، تبرائی ہو، رافضی ہو، ناسبی ہو، شیعہ ہو، سلح کلی ہو، کرے پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اب سنی صحیح العقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ سنی صحیح العقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ آج کل پیر بھی تو ایسے چل رہے ہیں کہ کہتے رہے اپنے آپ کو سنی اور مسافہ اور یا وہابیوں سے بھی۔ اگر کوئی سیٹ وہاں بھی ہے تو پیر صاحب بھول گئے حلوے مانڈے کے چکر میں، دولت کے چکر میں کہ وہاں بھی ہے یا سلح کلی ہے، سنی صحیح العقیدہ پیر اس کو کہا جائے گا جو صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی جتنے بد مذہب فرقے ہیں، چاہے وہ بھابی ہو، دیوبندی ہو، چکرال بھی ہو، تبرائی ہو، رافضی ہو، ناسبی ہو، شیعہ ہو، سلح کلی ہو، جتنے بھی بد مذہب ہیں وہ سب سے دور رہنے والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عقائد اہل سنت زندہ باد، عقائد اہل سنت، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بحمدہ تعالی مفتی ارسلان مرزا خان صاحب قبلہ اس شخصیت کے شہزادے سبحان اللہ جس نے عقائد اہل سنت کی حفاظت کی سبحان اللہ، جن کو سیدنا امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے نبیرہ ہونے کا شرف حاصل ہے سبحان اللہ۔ یہ خود سنی صحیح العقیدہ ہی نہیں ہے بلکہ جس محفل میں چلے جاتے ہیں بحمدہ تعالی ان کے چہرے انور کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے سنی صحیح العقیدہ بن جاتے ہیں۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان عالی شان کی برکت ہے سبحان اللہ۔ جب تک سیدنا سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیات ظاہری رہے، علماء کا بیان ہے آپ کا نہیں، علماء بیان فرماتے ہیں جس محفل میں سرکار تاج الشریعہ تشریف لے جاتے تھے جو سنی صحیح العقیدہ ہوا کرتے تھے ان کے ایمان و عقیدہ اور پختہ ہو جایا کرتے تھے، تر و تازہ ہو جایا کرتے تھے، اور جو پلپل سنی ہوا کرتے تھے جب حضرت کی واضح نصیحت سنتے تو بہت سو کا معاملہ یہ تھا جو صرف سرکار حضرت تاج الشریعہ کے روح انور کی زیارت سے مشرف ہو جایا کرتے تھے، ٹی ٹی ایس بن جایا کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے بد مذہب، کتنے سلح کلی ٹائپ کے مسلمان کہلانے والے صحیح معنی میں مسلمان بن جایا کرتے تھے۔ حضرات پہلی شرط پیر کے لیے یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ سمجھ میں آیا آپ حضرات کی؟ یہ شرط بدرجہ عتم موجود ہے، خود بھی سنی صحیح العقیدہ ہے اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کو سنی صحیح العقیدہ بناتے ہیں۔ دوسری شرط اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی مدد کے کتابوں سے خود حل کر سکے۔ شارٹ میں یہ کہ وہ عالم دین بھی ہو، نماز، روزے، وضو، غسل، حلال، حرام، ایمان، کفر، شرک، بدعت، یہ سارے مسائل کو جانتا و پہچانتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ خود علم دین نہ رکھتا ہو تو خود ہی راستے پہ نہ چل پائے گا، دوسروں کو راستے پر کیا چلائے گا۔ جاہل نہ ہو، علم دین کی روشنی رکھتا ہو، علم دین سے مالا مال ہو۔ بحمدہ تعالی نبی اعلیٰ حضرت جو آج تشریف لائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے عالم دین ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو جامع ازہر میں بھی اچھی طرح پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ تیسری شرط، 2 شرطیں ہو گئی،
سنی صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی مدد کے کتابوں سے خود نکال سکے، یعنی عالم ہو ماشاءاللہ، حضرت بھی عالم دین ہے۔ تیسری شرط فاسق معلن نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، علم بھی رکھتا ہو، جو شریعت کہہ رہی ہے اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، وہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہو، داڑھی والا بھی ہو، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہو، ہر حرام کام سے بچنے والا ہو۔ یاد رکھیں اگر سنی صحیح العقیدہ تو ہے، علم بھی رکھتا ہے لیکن عمل اس کا اچھا نہیں، وہ بے نمازی ہے یا کسی بھی حرام کام میں لگا ہوا ہے یا اجنبی عورتوں کو بے پردہ دیکھتا ہے، بے پردہ مرید کرتا ہے، تو ایسا شخص پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا حضرات کی؟ ایسے بھی تو پیر گھوم رہے ہیں آپ کے کرناٹک میں، بڑے بڑے بال رکھے، شانوں سے نیچے گئے، سر پہ امامہ لپیٹا، گلے میں تو تسبیح لگائی اور ضرب لگائی، اللہ بن گئے پیر صاحب۔ اچھا، قوم ایسی عجیب ہو گئی ہے اس زمانے میں، سمجھ نہیں پا رہی حق کیا باطل کیا۔ بریلی شریف کے ایک بڑے عالم دین ہے، مسلم قوم و ملت، حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں آج کا اتنا پرفتن زمانہ ہے کہ اگر ابلیس بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں آ جائے، کس شکل میں؟ اپنی اصلی شکل و صورت میں آ جائے، پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں۔ بتائیے ایسے پیر جو بے شرع ہیں، گلے میں چاندی کی زنجیر، ہاتھوں میں 4 انگوٹھی، نماز کی کوئی پابندی نہیں، بال شانے سے نیچے جا رہے ہیں، یاد رکھو ایسا شخص ہرگز پیر بننے کا لائق نہیں ہے۔ پیر وہی بنے گا جو شریعت جانتا بھی ہو، شریعت کے مطابق عمل بھی کرے۔ بال بھی رہیں تو یا تو کانوں کی لو تک زلف رکھنا سنت ہے، یا پھر شانوں کو چھو جائیں، شانوں سے نیچے نہ جائیں۔ انگوٹھی بھی ہو تو ایک، وہ بھی چاندی کی، وہ بھی 1 نگ کی، وہ بھی ایسی جو وزن میں 4.5 ماشے سے کم ہو، یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو، ایسی انگوٹھی پہننے والا ہو۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف پیر کے لیے نہیں ہے انگوٹھی والا، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو اس کے لیے سونا چاندی پہننا ناجائز و حرام ہے۔ اگر پہن سکتا ہے مرد تو صرف اور صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی کیسی؟ 1 نگ کی ہو جو وزن میں 4 گرام 374 ملی گرام سے کم کی ہو۔ تو عرض میں کر رہا تھا پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری، 3 ہو گئی۔ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نہیں یاد رہے آپ حضرات کے؟ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2 عالم دین ہو، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو، یعنی جو شریعت کہہ رہی ہے اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہو۔ بحمدہ تعالی نبی اعلیٰ حضرت جو آج سرزمین شیموگا پر تشریف لائے ہیں وہ اسی خوبی کے مالک بھی ہیں، شریعت جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور شریعت پر سختی سے عمل بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ توجہ ہے، 3 ہو گئی، چوتھی سنو۔ اس کا سلسلہ متصل ہو، اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیر بنا پھر رہا ہے اس کو کسی باشرع اور جامع شرعی پیر نے پیر بنایا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی جو پیر بنایا ہو یعنی مرید کرنے کی اجازت دی ہو، خلافت دی ہو، مرتبہ پیریت پر شیخیت پر فائز کیا ہو،
وہ شخص بھی ایسا ہو جو جامع شرائط ہو اور پھر اس نے باضابطہ اس کو خلافت بھی دی ہو. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ اس کا متصل ہو اور باضابطہ پیر نے اس کو خلافت دی ہو، باشرہ پیر نے، پھر اس کا پیر بھی باشرہ پیر ہو، اس کا پیر بھی باشرہ پیر بھی، اس کا پیر بھی باشرہ پیر ہو. یہ چلتے 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 سلسلہ پہنچ جائے کہاں تک؟ سیدنا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ وہاں تک پہنچ جائے، بیچ میں سلسلہ کہیں بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے کہ سلسلہ متصل ہو. اب جس عالم دین کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی وہ باشرہ پیر ہے. الحمدللہ رب العالمین، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ارسلان رضا خان صاحب قبلہ انہی شرائط کے جامع ہے، یعنی وہ جامع شرائط پیر ہیں. سبحان اللہ. آپ حضرات کو ان کا خطاب بھی سننا ہے، اور جو لوگ کسی باشرہ پیر سے مرید نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے گڈ چانس سے سنہرا موقع ہے، وہ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر کے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں. حضرات اب وقت ہوا جا رہا ہے، اسی لیے میں نے ان چند باتوں کو ذکر کیا تھا. حضرت کی تقریر بھی ہونی ہے، اس کے بعد مقرر خصوصی کی تقریر ہونی ہے. اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے اور دین سمجھنے اور دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، مرید ہونے کا فائدہ صحیح معنی میں اس وقت ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بھی جامع شرائط پیر کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے فائدہ کم ملے گا جب وہ تمام حرام کاموں سے بچے گا اور ان کاموں کو کرے گا جن کاموں کے کرنے سے اللہ و رسول خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی پابندی پہلے نمبر پر. جب تک نماز کی پابندی نہیں ہوگی، پتہ ہے کتنا سخت مسئلہ ہے. جو شخص نماز کا پابند نہیں ہے، آپ لاکھ تعویذ گندے لیتے رہو، بڑے سے بڑے پیر کے پاس جا کے آپ دعا تعویذ کرتے رہو. پیروں کے پیر سیدنا سرکار بغداد غوث اعظم فرماتے ہیں جو نمازوں میں غفلت برتتا ہے، جو نمازوں میں سستی برتتا ہے، اگر نیک بھی اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نیکوں کی دعاؤں کی فہرست سے ایسے شخص کو خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا. اب بتائیے جب بے نمازی شخص کے حق میں صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو پھر یہ تعویذ کیا اثر کر سکتا ہے؟ جب بھی میرے دوستوں آپ حضرات کسی محفل میں آیا کرو، مجلسوں میں جایا کرو، یہ علم دین سیکھنے کی مجلسیں ہیں، جیسے آتے ہو ویسے مت جایا کرو، سیکھنے کے لیے آیا کرو. اس نیت سے آیا کرو کہ جیسے ہم آئے تھے ویسے نہیں جائیں گے بلکہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کریں گے. آئے تھے بے نمازی، جب جاؤ آپ حضرات یہ نیت کر کے جاؤ جب معاملہ ایسا ہے دنیا آخرت کی برکتیں نمازی کو ملتی ہیں، بے نمازی سے اللہ ناراض ہے، بے نمازی سے رسول پاک ناراض ہیں، تو پیر کس کھیت کی مولی ہے جو پیر راضی ہو جائیں گے؟ میرے بھائیو سن لو، اگر پیر کو آپ نے حلوہ مانڈا کھلا کر کے نذرانہ دے کر کے راضی کر بھی لیا، پیر کو بظاہر خوش کر بھی لیا، آپ نمازی نہیں ہیں، اللہ راضی نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ راضی نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں فرمایا گیا من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تحقیق کے اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. صحابہ کے 2 گروہ رہے ہیں، ایک گروہ تو یہ کہتا ہے جس نے قصداً نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا، ایک گروہ یہ کہتا ہے جس نے قصداً نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو ہی گیا. اللہ اکبر. اے سنی مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو تبھی تمہیں فائدہ دے گی، تبھی تمہیں ہر کام فائدہ دے گا. نماز کی جو شخص پابندی نہیں کرتا ہے، حدیث پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قصداً ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا جس سے وہ داخل ہوگا. معلوم ہوا نماز کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے. روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. محشر کا دن جو کہ جانوں کو پگھلانے والا ہوگا
ہوگا اس دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اے میرے بھائیو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ معاملہ درست نکلا تو پھر سے یہ کام بن جائے گا۔ اگر نماز کے معاملے میں کوتاہی ہوئی، نماز کے معاملے میں برابر نہیں نکلا، مکمل ثابت نہیں ہوا، تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے سنی مسلمان بھائیوں، یہ جلسوں میں آتے ہو، جیسے آتے ہو ویسے مت جایا کرو۔ آئے تھے گناہ میں پھنس کر کے، آئے تھے مجرم ہو کر کے، آئے تھے ظالم بن کر کے، جب جائیں گے انشاءاللہ سارے گناہوں سے توبہ کر کے سنی صحیح العقیدہ بن کے جائیں گے۔ جب آئے تھے نیت کر کے جاؤ، شارٹ ہے، وقت بہت کم ہے، آئے تھے بے نمازی، آج نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ ہم 5 وقتہ نمازوں کو پڑھیں گے۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، سرکار کیوں تشریف لائے؟ میرے آقا اس لیے تشریف لائے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، برے راستے سے بچانے کے لیے۔ اے میرے بھائیوں، لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، بندہ اللہ تک پہنچے گا کب؟ جب وہ کام کرے گا جن کاموں کے کرنے سے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو چھوڑے گا جن کاموں کے کرنے سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے بندے پر اللہ کرم فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، سنتے جاؤ۔ نبی تشریف لائے کس لیے؟ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے، جن کی پیشانی بتوں کے آگے جھکا کرتی تھی، ان کی پیشانی کو رب العالمین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے نبی تشریف لائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ منانے کا صحیح مقصد اور صحیح معاملہ تب ہوگا، صحیح معنی میں محفل میلاد شریف منانے کا فائدہ آپ کو تب ملے گا جب آپ کو سرکار کی آمد کا جو مقصد ہے وہ یاد آ جائے۔ سرکار کیوں تشریف لائے؟ بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے، شرابیوں کو شراب سے چھٹکارا دلانے کے لیے، جو حرام کام میں یعنی جس حرام کام میں مبتلا ہیں، جو زنا کر رہے ہیں زنا سے بچانے کے لیے، جو ظلم کر رہے ہیں ظلم سے بچانے کے لیے، جو چوری کر رہے ہیں چوری سے بچانے کے لیے، جو غیبت کر رہے ہیں غیبت سے بچانے کے لیے، جو تہمت لگا رہے ہیں تہمت سے بچانے کے لیے، جو گالی گلوچ کر رہے ہیں گالی گلوچ سے بچانے کے لیے۔ حاصل یہ ہے مصطفیٰ تشریف لائے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ انسان کب بنے گا؟ جب اس راستے پر چلے گا جس راستے پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں سن لو، میرے رسول کا جو طریقہ ہے وہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی پہ ہر ایک کو چلنا ہے۔ آج ہمارے سامنے بربادی آ رہی ہے، آج ہم برباد ہوئے جا رہے ہیں، آج ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، آج ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اے میرے بھائیوں، جب آئے ہو کچھ لے کے جانا ہے، نیت کرو انشاءاللہ ہم نمازیں سیکھیں گے، اپنے علماء کرام سے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو ہم خوش رکھیں گے۔ نیت کرو ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جو بے نمازی ہیں نمازیں چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کر کے جائیں۔ جو شراب پیتے ہیں وہ شراب پینے سے سچی توبہ کر کے جائیں۔ جو داڑھی مڈاتے ہیں، داڑھی مڈانا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جو داڑھی مڈانے والے ہیں وہ آج سچی نیت کر کے جائیں۔ آج کے بعد ہم سنت رسول کو اپنائیں گے، داڑھی نہیں کٹوائیں گے، داڑھی نہیں مڈائیں گے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں سچی توبہ کر کے جائیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو لوگ چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، سچی توبہ کر کے جائیں۔ آج کے بعد چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے۔ جو لوگ مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تمہارا حال تو یہ ہے، عام مسلمان تو عام مسلمان جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کی برائیاں کرتے ہو، ان کی غیبتیں کرتے ہو۔ یاد رکھو غیبت کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا شخص اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ اکبر، تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ غیبت کرنے والا یعنی ایک مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر گیا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ اے میرے بھائیو، غیبت عام ہو چکی ہے، عوام تو عوام علماء کی غیبت کی جا رہی ہے۔ جس کے پیچھے آج کا آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، اسی کا دل دکھاتا ہے، اسی کی غیبت کرتا ہے، اسی کی برائی کرتا ہے۔ سن لو، غیبت کرنا حرام ہے۔ آج اس محفل میں آئے ہو، یہ ذہن لے کے
جاؤ، مولا ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی عالم کو دل نہیں دکھائیں گے، آج کے بعد کسی امام کا دل نہیں توڑیں گے، آج کے بعد کسی عالم کی برائی نہیں کریں گے۔ عالم تو بہت بڑی چیز ہے، جب ہماری شریعت میں مسلمان بھائی کی غیبت کرنا حرام ہے، یہ نیت کر کے جاؤ آج کے بعد کسی مسلمان بھائی کی برائی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ اے میرے بھائیو، چغل خوری حرام ہے، جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں اس کی ان سے لگا دی، ان کی ان سے لگا دی، مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ وہ سچی توبہ کرتے رہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لائے غیبت سے بچانے کے لیے، چغل خوری سے بچانے کے لیے، زناکاری سے بچانے کے لیے، ان حرام کاموں سے بچانے کے لیے۔ اے نوجوان بھائیو، تمہارا حال یہ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں میرا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے۔ سنتے جاؤ، رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمہاری راتیں گزر رہی ہیں فلم دیکھنے میں، تمہاری شبیں گزر رہی ہیں گانے سننے میں، لڑکی بازی میں۔ یاد رکھو اس زمانے میں زناکاری عام تھی، زمانے جاہلیت میں زناکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، یہاں تک کا معاملہ تھا آدمی اپنی سگی ماں سے زناکاری کیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ تشریف لائے زناکاری کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، لیکن آج پھر زمانے جاہلی کچھ باتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ آج کا مسلمان زناکاری کرتا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں زناکاری کرنے کو ایسا سمجھا جاتا جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ یہ کہو کہ فلاں مسلمان سور کھاتا ہے، کتنا تعجب ہوگا آپ کو، کتنی حیرت ہوگی۔ صحابہ کے زمانے میں ہر گناہ کرنے والے کو ایسے سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھو، جیسے سور کھاؤ گوشت کھانا حرام ہے، جیسے پیشاب پینا حرام ہے، جیسے پخانا کھانا حرام ہے، اسی طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح گانے سننا حرام ہے، اسی طرح فلمیں دیکھنا حرام ہے، اسی طرح کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا حرام ہے۔ اسلام مذہب یہ کہتا ہے لڑکی چاہے مسلمان کی ہو، چاہے غیر مسلم کی ہو، چاہے عیسائی کی ہو، چاہے یہودی کی ہو، کسی بھی مسلمان کی یا کسی بھی غیر مسلم کی لڑکی کے ساتھ آپ بے تمیزی نہیں کر سکتے ہو، اس کو بدنگاہی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کو شہوت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اے مسلمان بھائیو، بالخصوص نوجوان بھائیو، یاد رکھو کسی کی دی بیٹی پر غلط نظر ڈالنا، کسی کی دی بیٹی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا تمہارے مذہب میں ناجائز و حرام ہے۔ اس گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول پاک ناراض ہوتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا نبی نے زنا العینین نظرو، آنکھوں کا زنا یہ دیکھنا ہے۔ اے نوجوان، تو راستے میں جا رہا ہے تو تیری لڑکیوں پہ نظر ہے، تو مارکیٹ میں جا رہا ہے اجنبی عورتوں کو تاک رہا ہے۔ آج کے نوجوان کا حال یہ ہے، جب تک رات کو ماں باپ سے چھپ کر کے بستر میں لیٹ کر کے دو چار فلمیں نہیں دیکھ لیتا، ننگی ننگی تصویر نہیں دیکھ لیتا، اس کو نیند نہیں آتی۔ سنتے جا، رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب تو حرام کام کرتا ہے تجھے خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ وہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے جس مکان کے اندر چھپ کر کے تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اس کی چھت کو بھی گرا سکتا ہے، وہ چاہے تو اس کو زمین میں بھی دفا سکتا ہے۔ وہ رب العالمین گناہ کو دیکھ رہا ہے، بردباری فرماتا رب العالمین، ورنہ وہ اس پر بھی قادر ہے، وہ چھت کو بھی گرا سکتا ہے، وہ زمین میں دھسا سکتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو اور صحیح معنی میں آمد رسول محفل میلاد مصطفیٰ منانے والے بن جاؤ۔ اس بات کو لے کر کے جاؤ مصطفیٰ تشریف کیوں لائے تھے، جس مقصد کے لیے میرے آقا تشریف لائے تھے، ہر سنی صحیح عقیدہ کو چاہیے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ مصطفیٰ کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ اس کام کو کرے جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم تشریف لائے انسان کو انسانی کامل بنانے کے لیے، صحیح راستہ سرکار نے بتا دیا ہے۔ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، سدھرنے کا نام لے لیتے ہو، جلسوں میں خوب آتے ہو، نعرے خوب لگاتے ہو۔ اے میرے بھائیوں سنتے جاؤ، خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، کام اس وقت چلے گا جب تم صحابہ کے طریقے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ عقیدے تو بہت پختہ ہیں ہمارے بحمدی تعالیٰ، عقیدے بحمدی تعالیٰ صحابہ والے ہیں، کاش ہمارا عمل بھی صحابہ والا ہو جائے۔ اللہ کرم فرمائے گا، گزری ہوئی گئی ہوئی طاقتوں کو، گئی ہوئی عزتوں کو رب
العالمین واپس فرما دے گا۔ مختصر سا ٹائم تھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر حرام کام سے سچی توبہ کر کے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔